اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوہ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت۔ تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا حکم دیا تاکہ رحم کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کی طرف لپکو دوڑو، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ وہ جنت اللہ رب العالمین کن اعمال کی بنیاد پر عطا کرنے والا ہے، وہ عمل کیا ہے، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جنت اللہ کا انتہائی قیمتی سامان ہے، انتہائی قیمتی، یعنی ایک شخص دنیا کے اندر اگر ایسے عمل کر لے گیا کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ راضی ہو کر کے اس کو جنت عطا کر دے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کیونکہ جنت میں دخول کے بعد آدمی جو کچھ تمنا کرے گا، ہر آرزو اور ہر تمنا کو پوری کر دینے والی چیز کا نام ہے جنت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کرے گا کہ کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ رب العالمین ہمارے تصور، ہمارے خیال سے، ہماری سوچ سے بڑھ کر سب ملا۔
کسی بھی چیز کی حاجت نہیں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ایک بہت بڑی نعمت تم کو دینے والا ہوں، اس سے بھی بڑی نعمت۔ اس کے بعد جنتیوں کو حکم دے گا، رب العالمین ارشاد فرمائے گا جنتیوں کو کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت جو کس کو ملے گی؟ جنتیوں کو۔ اور جنت کس کو ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اللہ کا دیدار۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے دیدار کے معاملے میں ذرا تصور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ کے دیدار کے لیے جب خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ شب معراج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر تو مشہور روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت شفیق نے پوچھا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے سامنے ہوتا تو پوچھتا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پوچھا تھا یہ سوال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دنیا کی آنکھوں میں وہ چیز نہیں ہے، بینائی میں، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے روز جب اس کا دیدار ہوگا تو اللہ کے نبی نے کہا ایسے تم دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو بنا تکلیف کے دیکھتے ہو، بنا بالکل آسانی کے ساتھ 14ویں کے چاند کو، ایسے اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم ترین نعمتیں کن کو ملنے والی ہے، اس کے لیے کیا عمل کرنی ہے یہ دنیا ہی میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو بیان فرمائی یہاں پر الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ جو ہے پورا کے پورا کامل ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، یہ فکری چیز ہوئی۔ عمل کی پابندی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جو اعمال اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں اس کی پابندی، یہ تو ہوا فکر اور جسم کا معاملہ۔ اب اس کے بعد سب سے زیادہ عزیز چیز آدمی کو جو ہوتی ہے وہ مال ہوتا ہے، سب سے عزیز چیز، اس کو جمع کرنے کے لیے ساری توانائی اور کوشش اس کی لگی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایسا مزاج بنایا ہے آدمی کا کہ اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ اور خوب مال کمائیے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، ممانعت نہیں ہے شریعت، بس حرام طریقہ نہ ہو، غصب کیا ہوا نہ ہو، جائز طریقے سے ہو، یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں آسانی میں، بہت مال ہے خرچ کر رہا ہے آدمی، یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال دے اور دل نہ دے تو یہ کیا بات؟ بہت مال ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن دل نہیں ہوتا ہے۔ چندہ کرنے والے افراد سے اگر آپ ملیں گے تو بڑی عجیب چیز بتائیں گے، یعنی مسجد کے لیے، غریب اور مسکین کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، کسی اور دینی کام کے لیے جو چندے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے تجربات بڑے عجیب ہوتے ہیں، جس کے بارے میں یہ تصور لے کر جاتے ہیں کہ یہاں سے 25-50 ہزار سے کم نہیں ملے گا، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو حضرت والا اتنا روتے ہیں کہ ان کو ذرا سا خراب لگنے لگتا ہے کہ لینے کیسے آئیں، یہاں تو کچھ لے کر آنا تھا ہم کو خود، کہ ان کی تھوڑی سی مدد ہو جاتی۔ پھر یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بڑی مشکل سے 500 روپیہ 7 مرتبہ موج کر دیں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس جائے بالکل نارمل ٹوٹا پھوٹا لگتا ہے، بس بہت زیادہ چندے والا سوچتا ہے اس کے بارے میں، تو اتنا سوچتا ہے کہ یہ بیچارہ 200-400-500 دے دے گا، لیکن وہ پوری بات سننے کے بعد جب اماؤنٹ نکال کر سامنے رکھتا ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ یہ اماؤنٹ، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے رب العالمین کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخالت سے، بخیلی سے پناہ مانگتے تھے۔ فیاضی، سخاوت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو آسانی جب مال ہے تو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، جیسا ہے ویسا دے رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ ہے، وہ تو فرض ہے، اس میں کوئی کاٹ کسر نہیں، لیکن یہاں پر بھی جیسے سب جگہ خرچ کر رہے ہیں ویسے یہ بجٹ بھی ان کا بنا ہوا ہے۔ جیسے آدمی ہر چیز کا بجٹ بناتا ہے کہ شادی کا، بچوں کی تعلیم کا، گھر کا، پھر اس کے بعد
پراپرٹی کا، کاروبار کا، ہر کسی چیز کا، تہوار کا، بیماری کا، یہ بھی بجٹ ان کا رہتا ہے آخرت کا، یہ طے شدہ رہتا ہے۔ آسانی میں، سختی میں کبھی ایسا معاملہ ہو گیا کہ بالکل کس گیا آدمی، کاروبار بالکل تنگ ہو گیا، اب ایسا معاملہ ہے کہ کھا کما رہے ہیں، لے دے کر کے معاملہ چل رہا ہے، بالکل کچھ کمائی نہیں ہو رہی ہے، تنگی ہے، بلکہ کھانے کمانے میں بھی کمی آ گئی، وہ سب شوق بھی ختم ہو گئے، ضرورتوں کو پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا، آؤٹنگ وغیرہ بھی ختم۔ ایسے مرحلے پر جب تنگی ہے تب بھی ان کا ہاتھ رکتا نہیں ہے۔ جیسے 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے آدمی، کہتا ہے بجٹ میں تو وہ ضروری ہے، 10 کلو اناج لانا ہے تو لانا ہے، اب وہ چاہے کرونا آئے، چاہے کرفیو لگے، چاہے کاروبار بند ہو، چاہے بارش ہو، مگر یہ اتنا لگنا ہے تو گھر میں لگنا ہے۔ تو ایسے ہی اس کے بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو دینا ہے، تنگی ہے تو بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے، دونوں مرحلے پر کبھی رکتا نہیں ہے وہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ مال نکالنا۔ اب یہاں سے آگے گئی مزاج کے خلاف بالکل بات، مال نکالنے کے بعد غصہ پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، غصہ پی جانا۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جب آدمی کو آتا ہے تو آدمی کو غصہ بڑا محبوب ہوتا ہے، اس کو پالتا ہے، وہ ختم نہیں کرتا ہے، غصے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے اس کو۔ کسی کے اوپر اگر غصہ ہے تو دیکھیے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے مسلسل۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی لینے والے، یعنی اس کو ختم کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے اس کی حکمت بھی بتائی، حکمت یہ بتائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، شیطان سے پناہ مانگیے، اور اس کے بعد 1 گلاس پانی پی لیجئے، نہیں کم ہو رہا ہے تو وضو کر لیجئے۔ یہ تمام چیزیں جذبات کو نارمل کرنے والی ہے، تمام چیزیں غصے کو کنٹرول کرنے والی۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ احادیث ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کو غصہ کنٹرول کیا، اب آپ کے سامنے والا جو ہے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کو بدلہ لے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر آدمی سامنے والے کو پا ہی نہیں سکے اور درگزر کرے، یہ نہیں ہے، وہ تو پا ہی نہیں پائے گا، اس کو گاؤں میں نام چلتا ہے اس کا، تو ہڈی توڑ قسم کا آدمی ہے تو خود بخود آدمی تھوڑا سا کنارے ہو جاتا ہے یا راستہ بدل دیتا ہے، لیکن اپنے سے کمزور ہے، توڑ پھوڑ سکتا ہے، سب کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر اصل امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، اخلاق کا معاملہ آدمی کا ذاتی اخلاق ہونا چاہیے۔ بڑے آدمی کو تو سب لپک کر سلام کرتے ہیں، نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو آواز دے کر، اور چھوٹا موٹا آدمی ہے تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کا اخلاق کیا ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہے نیکی کا معاملہ جو ہے، ایک ہی ہوتا ہے کہ آدمی کو نیکی کا، گناہ کا اختیاری نہ ہو، یعنی گناہ کرنے کی طاقت نہ ہو۔ برائی کرنے کے لیے مال لگتا ہے، برائی کرنے کے لیے طاقت لگتی ہے، برائی کرنے کے لیے وقت، تو سب چیزیں چاہیے۔ یہ طاقت ہی نہیں ہے تو برائی نہیں کر رہا ہے، یہ کیا بات؟ طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برائی سے روک لیا، یہ اصل ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ہے، غصہ صرف وہ پیا نہیں، درگزر کیا، معاف کیا، سامنے والے سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے واسطے اس مشہور واقعے کی طرف نظر ڈالیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج، ہماری ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ کو معلوم پڑا کہ مستح جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور جن کو پال پوس کر بڑا کیا، شادی کی، اور ہر مہینہ ان کے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے کچھ پیسہ دیا کرتے تھے۔ پتہ چلا الزام لگانے والوں میں وہ بھی ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آیتیں نازل ہو گئی کہ الزام جھوٹا ہے، منافقین کی سازش تھی، اور اہل ایمان بھی اس کے دھارے میں بہہ گئے۔ ذرا سا دیکھیے، جھگڑے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی، ان کو تو فوراً دفاع کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ حضرت مستح کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں
ان کو جو میرا وظیفہ جاتا تھا وہ نہیں دوں گا، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، صرف ایک نیکی جو جاری تھی اس کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ پہلے ارشاد فرمایا تم میں جو اللہ تعالیٰ نے فضل والے بنائے ہیں، جن کے پاس مال ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ روکنے کی، ہاتھ روک لیں میں۔ ہمارا کسی سے معاملہ ذرا سا بگڑ جاتا ہے، ہم لوگ وہ یہ کیا اب سمجھ میں آئے گا اس کو، اللہ اکبر، ہم کو سمجھ میں آ گیا، شیطان نے ہم کو سمجھا دیا۔ یہ دیکھیے صدیق کا طرز عمل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں نازل فرمائی، اس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے وے؟ رونے لگے آیت سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے وے۔ ابو بکر یہ چاہتا ہے، کیا اللہ صلہ دے رہا ہے؟ تم بندوں کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ تم بندوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت پوری کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ تم ان پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کو ایک آدمی کو لایا جائے گا، نیکیاں نہیں ہوگی، پوچھا جائے گا تو کہا کہ ایک نیکی ہے، عقیدے کے بعد ایک نیکی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں لوگوں سے لین دین معاملہ کرتا تھا، اگر کوئی آدمی کمزور رہتا تھا واقعی یا نہ دے سکے قرض واپس تو میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو بندہ ہو کر کے تم نے بندوں کے ساتھ درگزر کیا، میں تو رب ہوں، پوری کائنات کا خالق و مالک، میں رحیم و کریم ہوں، میں نے تجھ کو بخش دیا۔ دنیا کے اندر ہم کو یہ عام سی چیز لگتی ہے، نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے خلاف بھی اس نے اگر کوئی کارروائی کی ہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت کو نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت، معافی کو ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، انتقام چھوڑ دیا جائے، بالکل مزاج بدل جاتا ہے، آدمی بڑی اعلیٰ صفت والا ہوتا ہے، فوراً آپ نے شروع کر دیا، کبھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین۔ اب آگے سنیے، یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے یہ؟ آدمی بولتا ہے ارے پاگل ہے، کوئی کارروائی نہیں کرتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی کر کے نکل جائے۔ ہمارے یہاں الٹی سیدھی مثال دیتے ہیں نا، بیکار مثالیں، سدھے کا منہ کتا چاٹتا ہے کہتے ہیں نا، ٹیڑھا رہتا ہے تو لات مار دیتا ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ ہے اصل مثال کہ سیدھا آدمی، نیک آدمی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے، نیک آدمی جو ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تنگی میں اور آسانی میں لوگوں کے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ کرو، بدلے میں تم کو کیا ملے گا؟ سماج کی چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور معلوم ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے میرے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب انسانوں میں نیک اور بد سب ہیں، فرشتوں میں اللہ نے صفت ہی نہیں پیدا کی ہے، فرشتوں میں محبوب ہو گیا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی کام کرتا رہتا ہے، بندوں کی ناراضگی، بندوں میں اس کا پاور ختم ہو رہا ہے، اس کا جو حیثیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، کوئی بھی چلتا چلتا علول جلول آدمی منہ اٹھا کر کے بول رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ درگزر معاف کرتا ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، بندوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ذرا سا تصور کیجیے، روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قتل کرنے کی کوششیں کی، 3 سال ایسے اذیتناک گزارے ہیں، شیب ابی طالب میں کہ چاول کے ایک دانے اور روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس گئے، درختوں کے پتے کھا کر کے وقت گزارا، ماؤں کے سینے میں دودھ خشک ہو گئے، جب بچے بلبلا کر روتے تو مشرکین کے کلیجے دہل جاتے۔ یہ معاملہ تھا۔ 13 سال اذیت کے ساتھ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، ہجرت کی، تلواریں لے کر کے بیٹھے رہے، قتل کرنے کے لیے انعام کا اعلان کیا، بار بار تلواریں لے کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ دنیا نے بے شمار فاتحین کو دیکھا جو علاقے فتح کرتے ہیں،
لیکن دلوں کو فتح کرنے والا تاریخ کا پہلا مقدس ترین شخص تھا وہ، کہ اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے، یہ دیکھیے جب غلبہ ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی مبارک آپ کے سینے مبارک سے لگی ہوئی تھی، سر اتنا جھکا ہوا تھا، سینہ تان کر نہیں، اللہ نے اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کا اختیار، اس کا جاہ و جلال، وہ مکہ جہاں رہنا ممکن نہ تھا، پورا کے پورا زیر نگی کر دیا اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، شکر۔ اور اس کے بعد جب وہ مجرمین سامنے آئے تو آپ نے کیا ارشاد فرمائے؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن تم پر کوئی معاملہ نہیں، سب کو معاف، عام معافی کا اعلان کیا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، آدمی سے غلطی ہوتی ہے، مزاج میں ہے، غلطیاں ہوتی ہے، جب آدمی سے غلطی ہو جائے تو سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ سب سے بڑا بہترین شخص کون ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واقعہ میں بتایا، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، انکار کیا، نافرمانی۔ حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، گئے، کھا لیا، نافرمانی دونوں سے۔ لیکن ایک ابلیس لعین مردود، اور ایک وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اشرف المخلوقات، اللہ نے بنی آدم کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ کیوں؟ غلطی کرنے کے بعد دونوں میں فرق ہوتا، ابلیس غلطی کرنے کے بعد اڑ گیا اور اس کو کہنے لگا نہیں یہ صحیح ہے، حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، عجیب معاملہ تھا، اللہ کا نافرمان ہے اور وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ نافرمان بہتر ہوتا ہے کہ بچہ نافرمان بہتر نہیں ہے، شاگرد و نافرمان بہتر نہیں ہے، حکومت میں رہنے والا نافرمان بہتر نہیں ہے، کوئی نافرمان بہتر ہوتا ہے؟ فرما بردار بہتر ہوتا ہے۔ تو کیا کہا یہ؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم لوگوں نے، ہم دونوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، اپنی نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ ہم بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے۔ توبہ کیا۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کفارہ، جب میرے سے غلطی ہو گئی تو ذکر کر لیتے ہیں، کچھ تلاوت کر لیں گے، کچھ اذکار پڑھ لیں گے، تاکہ یہ جو گناہ ہوا اس کا توبہ کرنے کے بعد اب نیکیاں بڑھ جائیں۔ یہیں پر رکتے نہیں ہیں، اطمینان نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ فی الواقع وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہ کو بخش سکتا ہے؟ کوئی ہے تو کس سے مانگیں گے؟ جب کوئی نہیں ہے تو اسی سے مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی برے کام پر اور نہیں جاتے، اڑتے نہیں ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، بیماری کا علاج کرتے ہیں، نہیں میں نہیں ڈریسنگ کراؤں گا، میٹھا کھانا بند نہیں کروں گا۔ کچھ دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، پہلے کل ہی انگوٹھا سڑا تھا، اب تو پورا پیر گیا پورا پیر کاٹ، اور نہیں چھوڑے گا تو پھر آگے بھی معاملہ بڑھتا ہی جائے گا، نہیں رک رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اہل ایمان کی صفت، اڑتے نہیں ہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، توبہ کر کے ذکر کرنا چاہیے اور اس کو اصلاح کرنا چاہیے۔ بہت پیاری چیز ہے اگر ایک آدمی یہ عادت بنا لے کہ کوئی کام ہو اور یہ بول دے نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، بات ہی بدل جاتی ہے، سامنے والا کتاب بند کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی اڑا رہتا ہے تو معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، بس صرف اشارہ کروں کہ ایک صاحب نے خطبہ تقریر کی عید میں اور کہہ دیا کہ بھائی دعا مانگی، اب وہ سبقت لسانی میں کچھ جملے نکل گئے کہ مندروں کی حفاظت اور اس کی، تو کافی شور ہوا۔
اسی وقت تو مجھ کو کچھ اپنے ساتھی اسی مکتبہ فکروں کے علماء جو تھے دوسرے روز ملے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس ان کو ایک جملہ کہنا چاہیے کہ سبقت لسانی میں نکل گیا غلطی سے، بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نہیں کہو گے تو پھر کتاب کھلی رہے گی۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، حیرت زدہ ہو گیا میں کہ اصل میں حافظ صاحب وہ اقتدار میں ہے نا، تو گورنمنٹ سبھی لوگوں کی نگراں ہے۔ میں نے کہا بھائی ان کی صرف ایک پارٹی ہے، اقتدار جب نہیں تھا ان کے پاس۔ اور میں نے کہا ہمارے یہاں جو عامدار ہے پھر یہ تو تھیٹروں کو بھی لائسنس دیتے ہیں، کعبہ خانوں کو بھی لائسنس دیتے ہیں، شراب خانوں کو بھی لائسنس دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی اپنی اس میں کہیں کہ ان کی حفاظت کی دعائیں مانگے۔ عجیب و غریب چیز کہہ رہے ہیں آپ، ایک جملہ کہیے غلطی ہو گئی ختم ہو جاتی ہے بات۔ آپ زندگی میں کبھی بھی کوئی چوکی ہوتی ہے، ایک جملہ کہیے غلطی ہو گئی، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کتاب بند ہو جاتی ہے، سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے، مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نسخہ بیان کیا، اہل ایمان جو ہیں اللہ کی جناب میں بھی یہ ہوتا ہے اور بندوں سے بھی کبھی ہو جاتا ہے، ہم اس سے غلط نکل گئے، سامنے والا اس کے بعد کیا کرے، معاف کر دیتا ہے ایک جملہ کہہ کر۔ اللہ نے بڑی زبردست تربیت دی ہے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ یہ اڑنا اب ہو گئی تو انا اب کیسے واپس لوں، یہ انا مومن میں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ ہم اپنی صلاحیتوں، یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ جو کردار ہے، ہم اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، ہم اپنے آپ پر، آگے کی جو آیت آ رہی ہے بڑی زبردست، تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اڑے تو نہیں ہیں کہیں پر۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اڑے ہیں تو فوراً ہم کو اصلاح کرنے کی کوشش، اگر کوئی غلطی ہو تو توبہ کی توفیق دے رب العالمین، یہ ہمارے اندر غصے پر کنٹرول دے، خرچ کرنے کی توفیق دے، یہ تمام خوبیاں اللہ پازیٹو ہمارے اندر لے رب العالمین۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ معاف بندوں کر رہے ہیں، خرچ بندوں میں کر رہے ہیں، درگزر بندوں سے کر رہے ہیں، توبہ اور استغفار اللہ سے۔ دیکھیے بندوں اور اللہ دونوں سے معاملات بالکل، اعتراف گناہ، ذکر کیا ہے، ان کے رب کی طرف سے انہی کا بدلہ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ دیکھیے توحید بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ عبادت کی پابندی بھی بہت ضروری چیز ہے، لیکن اخلاقیات اور سماجیات یاد رکھیے۔ میں کہتا ہوں جتنے سماجی قانون ہمارے یہاں ملیں گے آپ کو، گھریلو لوگوں کے ساتھ معاملات کے، کسی مذہب میں نہیں۔ اب یہ درگزر اپنے آدمی اپنی بیوی سے کرے، آدمی اپنے بچوں سے کرے، آدمی اپنے بھائی سے کرے، آدمی اپنے پڑوسی سے کرے، کہاں کہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے لین دین کر رہا ہے اس سے کرے، کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اگر آدمی درگزر کا مزاج بنا لے، اس کا بالکل انداز بدل جاتا ہے، بات ہی الگ ہو جاتی ہے اس کی۔ اپنے ماتحتین کو درگزر کرے، معاف کرے، تو ان کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اس کا بدلہ اللہ نے جو اعلان کیا وہ بہت اونچا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، آسمانی تعلیم کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھیے جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیم کا انکار کرے گا، اس کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کیف کان عاقبۃ المجرمین، جھٹلانے والوں کا، مجرمین کا انجام کیا، زمین پہ گھوم پھر کر دیکھو۔ یہ ایک خاص تناظر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے گئے تو میدان جنگ میں جب آپ پہنچے تو میدان جنگ میں آپ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان کو دیکھا تو جو روایتیں موجود ہیں اس میں ہے کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں کھڑے، چاروں کی نظریں جب پڑی تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر نظر رکھنا چاہیے، اس کی حرکتیں الگ ہے ذرا سا، آپ انتہائی ذہین تھے، انتہائی ذہین تھے۔ حضرت
خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک درہ اللہ کے نبی نے وہاں پر صحابہ کرام کے ایک ٹکڑی متعین کی، یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، پرندے ہمیں چگیں، کچھ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، اور وہیں سے حملے کا خدشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی، پہلے ہی حملے میں صحابہ کرام چھا گئے، مشرکین کے پیر اکھڑ گئے، بھاگنے لگے۔ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اب جب جمع کرنے لگے تو ان لوگوں نے آپس میں گفتگو بھی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے تک کے ہم رکے ہیں، اب جنگ ختم ہو گئی، یہ فرار ہو گئے ہیں، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو چلنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ 10 صحابہ کرام نے کہا نہیں، بقیہ سب ہٹ گئے، یہ رہ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس درے پر اسی جگہ نظر بیٹھائے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا سواروں کے اس دستے کے ذریعے وہاں سے حملہ کیا۔ اب صورتحال یہ کہ صحابہ مال جمع کر رہے ہیں، جنگ والی کیفیت ختم ہے، اچانک سر پر تلواریں۔ اب جب پلٹے تو اپنے ہی بھائیوں کی طرف پلٹ گئے۔ اس میں ایک واقعہ ہوا، شیطان نے ہانک لگائی کہ پیچھے، تو کتنے ہی مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے بھی شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے والد محترم مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اچھا، وردی وغیرہ رہتی نہیں تھی کہ آسانی سے آدمی پہچان لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ جو فتح والی تھی شکست میں تبدیل ہو گئی، اللہ کے نبی کی ایک بات نہ ماننے کی بنیاد پر۔ ایک بات، کتنے قدم قدم پر نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، ہم غور کریں۔ مصیبتوں اور تکلیفوں کا اظہار کرتے ہیں یہ لیکن اس کا علاج تو ہم ڈھونڈیں۔ نبی کی تعلیمات کی نافرمانی کا کیا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ دیکھیے اوپر سے پوری بات چلی آ رہی ہے، عام لوگوں کے لیے یہ قرآن بیان ہے، سن رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تاریخ پر نظر ڈالنا چاہیے، پچھلی قوموں کی دونوں تینوں حیثیت سے۔ ہم تاریخی مقامات پر سیر کرنے جاتے ہیں، کبھی ہم نے دیکھا کہ ان کا دینی کردار کیا ہے، ان کی عمارتیں تو دیکھ رہے ہیں، تاج ایسا، لال قلعہ ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ان کا کردار کیا ہے؟ جنت میں محل والا کردار ہے؟ کون سا کردار ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ان کی کوششیں کیا ہے؟ پہلو یہ ہوتا ہے غور کرنے کا، تدبر کرنے کا۔ پھر یہ تھے پچھلے دنوں بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی، اورنگ آباد جانا ہوا، بی بی کا مقبرہ، ایک نقلی تاج محل جو ہے، عجیب سا معاملہ۔ جب وہاں گئے تو قبر ہے ملکہ کی، اور لوگ ڈالر اور 98 وہاں پھینکتے ہیں، اس کی قبر پر یہ پھینکنا ہے، یہ کیفیت ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور کافی پرانی بات ہے، ایک مرتبہ اورنگزیب کی بھی قبر ہے، تو بھائی قبر ہے، میں نے سنا کچی تھی، اب ان مقامات سے تو احتیاط برتی جاتی ہے جہاں پختہ قبریں ہیں، تو کہا دیکھیں، تو وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ وہاں مجاور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ارے آئیے، ہمارے پاس کچھ بیرون شہر کے لوگ تھے، ان کو ذرا دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو کہا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، ایک کانچ بتائی، میں نے کہا کھول کر بتا، تو کہنے لگا صرف 12 ربیع الاول کو کھلتا ہے، تو مولا یہ کانچ تو میرے گھر پہ بھی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کروں گا، اس کا کپڑا وہ تو نکال کر بتا۔ خیر اس کے بعد وہ کہتا ہے یہاں ڈالو پیسہ، کیوں ڈالے؟ یہ کانچ دیکھنے کا اور یہ ہرا کپڑا دیکھنے کا۔ کہا بہت دیں گے، بہت عطا کریں گے۔ مولا تو کیوں مانگ رہا ہے، پھر تیرے کو نہیں ملا؟ آپ دیکھیے قبروں پر جو بیٹھے رہتے ہیں مجاور، سب سے بڑے بھکاری وہ ہوتے ہیں، ہر کسی کو بولیں گے ڈال، سب سے بڑے بھکاری، اور کہیں گے یہاں سب کو ملتا ہے، داتا ہیں۔ اور یہ مجاوروں کو پہلے ان فقیروں کو دے دیں گے، داتا صرف وہ ہے رب العالمین، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ دیکھ لو آپ، شرک کے مقامات پر بھکاری ملیں گے، لٹیرے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، برائی اور بے حیائی کے مراکز۔ وہاں جا کر آدمی مال چڑھاتا ہے، دے کر آتا ہے، لے کر نہیں۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہر شرک کے مرکز پر آپ کو دیکھنا ہی ملے گا، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد جہاں پر امام مؤذن بیٹھے نہیں رہتے، اللہ نہ، تو آ، سر کو جھکا،
رب کی جناب میں مانگ، اس سے کیا مانگنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا موڑا نہیں، اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، ڈرتے ڈرتے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک چھوٹا موٹا مکان، کیوں چھوٹا موٹا؟ اس پوری کائنات کے خالق سے، پوری زمین کے مالک سے مانگ رہے ہو، بڑا کشادہ مانگو۔ کس سے مانگ رہے ہو آپ؟ اور ڈھلمل ہو کر نہیں، یقین کامل سے مانگو۔ وہ خالق کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے۔ کیا ہے اس کے پاس؟ کیسی خزانوں کا مالک ہے۔ صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے، اس کا آخری ٹکڑا کہ دنیا کے تمام انسان اپنی ضرورتوں کو پیش کریں اور ہر کسی کی ضرورت کو پورا کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے۔ ایسے خزانوں کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے تو نے، چھوٹا موٹا کیوں بولتا ہے؟ کشادہ بڑا مانگ، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ رحمت مانگ، رحیم و کریم ہے، 100 قتل کرنے والے کو معاف کرنے والا وہ رب ہے۔ قطرے بہا آنسو، صحت مند حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صحت کاملہ عطا فرمائی۔ ظلم سے نجات مانگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم دریا کے پار ہو گئی، فرعون ان کے سامنے غرقاب ہو گیا۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ھذا بیان للناس، عام آدمی کے لیے بیان ہے۔ قرآن سنتا ہے، ہاں ایسا، ہاں معلومات بھی کبھی کبھی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ پرہیزگاروں کے لیے وہ ھدی و موعظۃ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ تمام باتیں سنے گا نہیں، اس کو کیا کرے گا؟ عمل میں لائے گا، کردار میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، چلتا پھرتا قرآن تھے وہ۔ تو عام آدمی کے لیے یہ ہدایت، اپنے کردار کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، جو متقی ہیں۔ اب اگر آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے تو کون سے کھانے میں گیا؟ عام آدمی کے، اور بدل لیا تو متقیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم اپنا کھانا خود طے کر لو، تم کو کس طرف رہنا ہے، خود یہ تعین ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجیے، اللہ کے نبی نے کہا آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کیا کہا؟ پہلے پارے میں کہا ھدی للمتقین، صرف وہ متقیوں کے لیے۔ اب یہاں پر اور واضح کر دی بات، عام آدمی کے لیے بیان ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو پڑھ جائیے، پورا مضمون واضح ہو جائے گا۔ ٹکراؤ کہیں نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اس میں ٹکراؤ ہوتا تو بہت اختلاف کثیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوتا، تو ٹکراؤ کہیں نہیں ہے، سمجھیے صرف وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا بارش آسمان سے برستی ہے تو پوری زمین پر برستی ہے۔ ایک زمین کا حصہ ہوتا ہے جو پتھریلا ہوتا ہے، پانی برستا ہے بہ جاتا ہے، کوئی فائدہ۔ ایک ہوتا ہے جو گڑھے والی ہوتی ہے، وہاں پر رک جاتا ہے، جانور وغیرہ پیتے ہیں۔ لیکن ایک حصہ ہوتا ہے زرخیز، جب بارش ہوتی ہے تو پانی زمین جذب کرتی ہے، خود فائدہ اٹھاتی ہے، پھر غلہ اٹھتا ہے تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بارش سب کے لیے ہے، لیکن کون سی زمین اس سے فائدہ اٹھائے گی؟ جس کے اندر زرخیزی ہوگی۔ تو ہدایت سب کے لیے ہے یہ، لیکن جس کے دل میں تقویٰ کی زرخیزی ہوگی، اس آیت دل میں اترے گی، کردار کو بدل دے گی، یہ دل میں اترے گی۔ اللہ ہم کو متقی کر دے رب العالمین، زرخیز دل کر دے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ غزوہ احد کے تناظر میں یہ سمجھایا جا رہا ہے، کبھی شکست ہو، کبھی حالات بالکل خلاف ہو جائیں، کبھی بالکل بڑی آزمائش ہو، تو نہ غمگین ہونا نہ سست ہونا۔ اللہ کا سچا وعدہ کیا ہے؟ تم ہی غالب رہو گے۔ آزمائش آئے گی لیکن غلبہ بہرحال اہل ایمان کے لیے ہے۔ صحابہ کرام دیکھیے کیسے جمے، احد کے بعد کسی غزوے میں پھر شکست تو نہیں ہونی، کسی میں نہیں۔ حوصلے ہارنے کا نہیں، حوصلوں کو مہمیز دینے کا کام ہونا چاہیے، سمجھے؟
ٹھوکر لگنے کے بعد گرتا ہے آدمی تو سنبھلتا ہے، مگر چلنا بزدل چھوڑتے ہیں۔ اور ایمان بزدلی کا نہیں، شجاعت، جمع مردی، ہمت اور حالات کے مردانہ وار مقابلہ کرنے کا نام ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف بھی ہوئے ایسے ہی زخمی۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ غزوہ احد میں معاملہ یہ ہوا، غزوہ بدر میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے اور 70 گرفتار، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70 ملتا ہے کہ ابو سفیان جنگ کے خاتمے کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں ہوئی تھی تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی ادھر معاملہ رہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم نے ہمارے مارے، ہم نے تمہارے مارے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھی کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت فرق ہے دونوں میں، تمہارے مقتولین جہنمی اور ہمارے مقتولین شہید ہوئے جنتی، فرق کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہوتا رہتا ہے۔ شکست تو احد اس لیے تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ کیسے بھی حالات میں ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اگر یہ نہیں مارے جاتے تو شہادت کا عظیم درجہ کیسے ملتا؟ دیکھیے کتنی زبردست پازیٹو سوچ کی بچ گیا ہے، نقطہ بہت اہم، اسی میں پوری زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ شہادت دی اللہ تعالیٰ نے، اور شہید کے لیے کیا اجر ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین موت شہادت کی موت ہے۔ وَلَمَا يَحْصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ جو ایمان والے تھے الگ ہو گئے، منافقین الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے۔ ایسے حالت میں، مشکل ترین حالات میں بھی ڈٹے رہنے والے، آزمائش میں آدمی سمجھ میں آتا ہے، عمالات میں تو سب اچھا چلتے رہتا ہے، لیکن جب کبھی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں تو لوگ سمجھ میں آتے ہیں وہاں۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کی جنت، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے کون ہیں؟ مشکل ترین حالات میں ڈٹنے والے، صبر کرنے والے، نیکی پر مشکلات کا شکوہ نہیں کرنے والے۔ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، اپنے سامنے۔ غزوہ احد کے موقع پر میں نے اس سے پہلے بتایا کہ غزوہ بدر اچانک ہوئی، تو غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب مشورہ طلب کیا تو جو لوگ نہیں شریک تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم بہادری کے جوہر دکھائیں، اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کریں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا موت جنگ کی آرزو نہ کرو، لیکن اگر آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہ کر کے لڑو۔ غزوہ احد کے یہ جو معاملات تھے اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت کی آرزو لوگوں کو پوری ہوئے، اہل ایمان ثابت قدم ہے یہ الگ ہو جائے، ڈگمگانے والے کفار الگ ہو جائیں، اور لوگوں کو شہادت کے ذریعے اللہ جنت نصیب فرمائے۔ یہ حکمتیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ خوبیاں، وہ تمام کے تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہم بڑے کمزور بنتے ہیں، اللہ حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، شخصیات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ کبھی آتی ہے رب العالمین ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نیکی کا جذبہ، تیری رضا اور خوشنودی والا مزاج، اے اللہ تو دے گا، اللہ تو ہدایت دینے والا ہے رب العالمین، تو نیکی کی توفیق، غصے پر کنٹرول، تیرے راستے میں خرچ کی توفیق دینے والا ہے رب العالمین۔ یہ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق دے اللہ، اس عظیم جنت کو عطا فرما رب العالمین جس کا سچا وعدہ تو نے اہل ایمان اور نیک بندوں کے لیے کیا ہے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.